حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جناب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم سیدھا معلم کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور آپ کی ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے۔ ایک دفعہ یہودیوں کی ایک جماعت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور وہ جناب علی کے علم اور دانائی کے مقام سے واقف تھے اور ندان یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر کسی طریقے سے وہ مولا علی کو علمی بنیاد پر شکست دے دیں تو اس سے مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی اور ہر طرف ہمارا ڈنکا بجنے لگے گا۔ چنانچہ اس جماعت نے منصوبہ بنایا کہ ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشکل سوالات کریں تاکہ وہ ان کا جواب نہ دے پائیں۔ اس جماعت کے یہودیوں نے یہ بھی منصوبہ بنایا کہ اگر جناب علی ان کے سوالات کے جوابات دینے پر فقط تیار ہی ہو جائیں اور جواب نہ بھی دیں تو بھی وہ جیت جائیں گے، کیونکہ وہ مولا علی پر شرط لگانے والے تھے کہ ان کے سوالات کا جواب قرآن کی بجائے تورات سے دیا جائے، اور اگر باب علم اس بات پر راضی ہو گئے تو انہیں قرآن سے ہٹنا ہوگا۔ یہودیوں کی یہ جماعت اپنے دانشور راس الجلود کی قیادت میں امام علی کے پاس آئے اور بولے، اے علی، ہم لوگوں نے آپ کے علم کا بہت چرچا سنا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر بولے، تو کیا اس بات کی تصدیق کرنے آئے ہو؟ راس الجلود بولا، ہم آپ سے چند سوالات کریں گے، آپ کو ان کا جواب ہماری کتاب تورات سے دینا ہوگا، اور اگر آپ نے سب کے سامنے ان سوالات کا ٹھیک جواب دے دیا تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کو چیلنج قبول کر لیا اور بولے، اگر میں تمہارے سوالات جو کہ میں ابھی تک جانتا نہیں ہوں کہ کیا ان کے جوابات دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم لوگ اسلام قبول کر لو گے؟ یہودی اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ اگر ان کے تمام سوالوں کے جواب انہیں تورات سے مل گئے تو وہ یہودی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ جن سے آپ نے علم سیکھا ہے وہ یقیناً اللہ کی طرف سے بھیجے گئے نبی ہیں۔ دونوں فریقوں میں معاملات طے ہو گئے اور سب لوگوں کو بلا لیا تو یہودیوں کی طرف سے راس الجلود چہرے پر پرفاتحانہ مسکراہٹ لے کر فاتح خیبر سے علم کے تکبر میں بولا، اے علی، اس ایسی چیز کا نام بتائیں جو خدا کے لیے نہیں ہے۔ یہودی یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب میں درج ہے کہ ہر چیز خدا کے لیے ہے، اور اس بات کا جواب باب علم کے پاس نہیں ہوگا اور ان کے لیے دینا ناممکن ہوگا۔ مجمع میں بیٹھے تمام افراد سوچ میں ڈوب گئے کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو خدا کے لیے نہ ہو۔ تب مولا علی نے بغیر کسی توقف کے فرمایا، تم جاننا چاہتے ہو وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ تو اس کا جواب شرک ہے۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ تمام مجمع جو بیٹھا سن رہا تھا بے ساختہ واہ واہ کہہ اٹھا۔ تو راس الجلود نے دوسرا سوال کیا اور بولا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں ہے؟ مولا علی بولے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر راس الجلود بولا، اس سوال کا جواب آپ ہمیں ہماری کتاب سے دیں۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا، آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے تو اس نے جواب دیا کہ ساتویں آسمان سے آیا ہے؟ پھر ایک فرشتہ آیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے تو وہ بولا کہ وہ زمین کی 7ویں گہرائی سے آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں سے سوال کیا، تمہارے قریب وہاں کون تھا؟ تو وہ بولے، ہمارے قریب وہاں ہمارا رب تھا۔ پس معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا پستی کی انتہا ہو، رب ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ یہ جواب سن کر یہودی حیران ہو گئے۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو کائنات کے ذرے ذرے میں ہے اور ہر چیز میرے رب کے قریب ہے۔ تیسرے سوال یہودیوں نے پوچھا، یا علی، یہ بتائیں وہ کون سی چیز ہے جو رب کے قریب نہیں ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولے، ظلم ایک ایسی چیز ہے
جو میرے رب کے قریب نہیں ہے۔ تیسرا جواب ٹھیک ہونے پر راس الجلود تھوڑا پریشان ہوا اور اپنی حکمت عملی بدل کر علمی سوال کرنے کی بجائے مولا علی سے تاریخی سوال کیا اور بولا، اے علی، اس چشمے کا نام بتائیں جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اس چشمے کو چھوڑو، پہلے میں یہ بتاؤں کہ تمہارے دل میں کیا ہے، اور تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے۔ راس الجلود کے منہ سے بے ساختہ ہاں نکلا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، آج اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ نہیں ہے جسے تم سمجھتے ہو، بلکہ زمین پر بہنے والا وہ چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر نے پانی پیا تھا اور اس سے آب حیات جاری ہے۔ یہودیوں نے اس جواب کے بعد ایک اور تاریخی سوال کیا اور بولے، یہ بتائیں وہ کون سا پہلا پتھر ہے جو آسمان سے زمین پر اتارا گیا؟ اس سوال پر مولا علی بولے، تم لوگوں کے ذہنوں میں پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب ہے، لیکن تم یہ بات بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں پرانا ہے اور حجر اسود اسی وقت نصب کیا گیا ہے جب خانہ کعبہ پہلی دفعہ تعمیر ہوا تھا، اور وہی پہلا پتھر ہے۔ یہودیوں آپ کے سوالات سن کر ہمت نہ کر سکے کہ انہیں غلط قرار دیں، کیونکہ آپ ان کے جوابات انتہائی دلیل کے ساتھ دے رہے تھے اور ان کی اصلاح بھی کرتے جا رہے تھے۔ تب ان کے رہنما نے ایک اور مشکل سوال کیا اور بولے، یہ بتائیں وہ کون سی چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہو رہی ہیں؟ مولا علی بغیر کسی توقف کے بولے، تم اپنے ماہ و سال پر غور نہیں کرتے کہ ہر دن اور رات آنے والے دن اور رات سے پہلے مسلسل کم ہوتی ہے اور پھر مسلسل زیادہ۔ راس الجلود نے اس پر ایک اور سوال پوچھا، بولا، زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے، کیا کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو سانس لیتی ہے مگر زندہ نہیں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جانتے ہو نا، کتاب میں لکھا ہے کہ صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح کے پاس نہ روح ہے اور نہ جان۔ یہ سن کر وہ جلدی جلدی بولا، اچھا یہ بتائیں زمین کا وہ کون سا حصہ ہے جہاں سورج کی کرنیں ساری زندگی میں صرف ایک دفعہ پڑی اور پھر کبھی نہیں پڑی؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دیا، موسیٰ علیہ السلام نے جب دریا کو اپنے عصا سے 2 ٹکڑے کیا تو اس زمین پر سورج کی کرنیں پہلی دفعہ پڑی، اور جب آپ گزر گئے اور پانی نے وہ راستہ بند کر دیا تو پھر اس جگہ سورج کی کرنیں دوبارہ کبھی نہیں پڑی۔ اگلا سوال، یہودیوں نے یہ کیا بولے، یا علی یہ بتائیں وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں، اور وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، آسمان اور زمین کی طرف دیکھو، دونوں تمہیں غائب نظر نہیں آئیں گے، وہ دونوں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، اور موت اور زندگی کو ڈھونڈو تو تم دونوں کو غائب پاؤ گے اور تمہارے پاس ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہودی رہنما حیرت زدہ تھا، مگر اپنے اس سوال پر اسے یقین تھا کہ اسے اس کا جواب نہیں ملے گا، لہٰذا بولا، یہ بتائیں یا علی وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے مگر اسی کے بارے میں خود سوال بھی کرتا ہے؟ مولا علی بولے، موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا خالق خود اللہ ہے، اور اس عصا کے بارے میں اس نے خود موسیٰ سے سوال بھی کیا اور پوچھا، موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر یہودیوں نے اگلا سوال کیا، بیت اللہ کا طواف تو ذی حیات کرتے ہیں، لیکن اس بے جان چیز کے بارے میں بتائیں جس نے بیت اللہ کا طواف کیا؟ مولا علی بلا توقف بولے، کشتی نو ایک ایسی بے جان چیز ہے جو طوفان کے دوران اس مقام پر پہنچی جہاں بیت اللہ ہے تو اس نے اس کے گرد 7 چکر لگائے، 7 مرتبہ طواف کیا۔ راس الجلود نے باب علم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے کئی سوال کیے اور تمام کے جواب آپ نے بالکل ٹھیک ٹھیک بلا توقف دیے۔ تو مجمع میں بیٹھے ہوا ایک یہودی بولا، حضرت لوگ تو ہر سوال پر سوچ کر جواب دیتے ہیں، آپ تو ہر سوال کا جواب بلا توقف دے رہے ہیں۔ اس پر مولا علی بولے، تمہارے ایک ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ تو وہ فوراً بولا، 5۔ اس پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، مجھے بھی تم لوگوں کے سوالوں کے جواب ایسے ہی معلوم ہے جیسے تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔
یہودی ندان نہیں جانتے تھے کہ باب العلم کے پاس کائنات کے رازوں کا علم ہے، لہٰذا جب انہیں تمام سوالات کے جوابات ٹھیک مل گئے تو راس الجلود سمیت تمام گروہ نے کلمہ پڑھا اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔